دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ مرحبا مرحبا اے نبی آخری، مرحبا مرحبا اے نبی آخری۔ ہم نے قصہ بھی سنایا 2-3 دن پہلے ابھی رات بیان ایک جگہ کہ ایک صاحب گھر سے باہر نکلے، غور سے سنیے گا، بہت دیر تک بول نہیں سکتے، طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب گھر سے پوٹلی میں پیسہ لے کر نکلے، وہ زکوٰۃ کی رقم دی۔ غور سے سننا، کان کھول لو۔ ہم نے پیسہ نہیں کمایا، عزت کمایا ہے، لیکن حق بات کہی جاتی ہے، کسی سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پوٹلی میں لے کر نکلے زکوٰۃ کی رقم۔ میری بات سنائی دے رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ ابھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ آخر دعوانا کر دے، ختم کر دے بات کو۔ ہاں سنیے، وہ بیچ میں بتانا پوچھنا ضروری ہے، معلوم ہم تو چیخ ہی رہے ہیں، چلے گئے۔ زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلا ایک آدمی، ایک صاحب، تو دیکھا کہ ایک غریب آدمی چلا آ رہا ہے، معذور مجبور۔ اس کو سوچا اس سے زیادہ مجبور آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ تحقیق کر کے اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ خیرات کے مال دو، کیونکہ خاندان کے لوگوں کو پتا ہے کون معذور ہے، کون مجبور ہے، کون ضرورت مند۔ یا مدارس کو دو، ہر اللہ کو مت پکڑا دو۔ دے دیا، چلے آئے کہ بھئی آج چاند رات ہے، اللہ کا شکر ہے زکوٰۃ کی رقم ادا ہو گئی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ادھر جانا نہیں چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں ادا کرنا فرض واجب نہیں ہے، یہ بھی ایک عقیدے کی خرابی ہے۔ سال بھر دیتے رہیے، ہم لوگوں کے بنارس میں یہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، جس کو دینا ہے لا کے پہنچا جاتا ہے، سال بھر ملتا رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم محرم سے نکالتے ہیں اور ذی الحجہ کی تک نکالتے رہتے ہیں۔ رمضان میں بھی دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، لیکن اپنا حساب کتاب محرم کو محرم رکھتے ہیں۔ خیر وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ دوسرے دن عید تھی، وہ کہتے ہیں شام کو میں نکلا ٹہلنے کے لیے تو سامنے ایک ہوٹل کھلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل میں کھلا ہوا کچھ سامان اچھے بک رہے ہیں، تو میں نے سوچا لاؤ اپنے بچوں کے لیے یہاں سے کچھ حلوہ، کچھ ملائی، کچھ پراٹھے خرید لیں۔ بیوی میری بڑھیا بیمار ہے، کہاں پکائے گی، لاؤ لے لیتے۔ کہتے ہوٹل میں داخل ہوئے تو آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سنو غور سے سنو۔ پتہ ہے وہ بڈھا، وہ غریب، وہ محتاج جس کو کل پیسے دیے تھے، وہ ہوٹل میں بیٹھ کر کے ماشاءاللہ قورمہ اور پلاؤ کھا رہا تھا اور شراب کی بوتل پی رہا۔ اچھلیے مت، ارے زکوٰۃ کی رقم کی یا حیثیت، بھلے اپنی حیثیت دیکھیے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ان کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم نے کبھی زندگی میں اپنا محاسبہ نہیں کیا۔ جو شخص اپنا محاسبہ نہیں کرتا اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی، جو اپنی کمزوریوں کو نہیں سمجھتا اس کی کمزوریاں آخر وقت تک باقی رہتی ہیں۔ جیسے غالب تھے، شراب کے رسیہ، آم کے عادی، تو اگر ان کو شراب اور آم مل جائے پھر کوئی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا بابا مر جائے گا، اب تو چھوڑ دے، ادڑی ختم، پدڑی ختم، دل ختم، گردہ ختم، اب تم بھی ختم ہونے والا ہے۔ اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ گلاس اٹھا سکے، شراب کا جام تو دور کی بات ہے، لیکن پھر وہ اپنی حرکت سے بات نہیں آئے۔
کہتے ہیں گو ہاتھوں میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، پی نہیں سکتے تو دیکھ تو سکتے ہیں۔ گو ہاتھوں میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، تو ہم دیکھ تو سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کے دیکھنے کا مزہ الگ الگ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے۔ دو لڑکے مدرسے کے اسکول کے چلے جا رہے تھے، ادھر سے ایک لڑکی آ رہی تھی، اٹکتی بٹکتی جھٹکتی پھٹکتی، لڑکوں کی جو ہے شرارت جھپکی، لا تھوڑا چھیڑ دے۔ یہ ایسی ہوتے نا، یہ اچھل کود کی عمر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جلسوں میں بہت سے تقریر کرنے میں اچھلتے بہت ہیں، بہت زیادہ اچھلتے ہیں، اتنا اچھلتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ وہ بچے گی کرسی بچے گی۔ ہمارے کانپور میں ایک صاحب جو تھے وہ بہت اچھلتے تھے، بڑے بھائی گروہ کے تھے، وہ بڑے بھائی گروہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اچھلے تھے، ایک لڑکے نے ٹماٹر رکھ دیا پیچھے ٹماٹر رکھ دیا، بڑا ٹماٹر، جبے وہ بھاری بدن کے آدمی، بس ساری تقریر انا للہ و انا الیہ، صاحب ختم۔ اب وہ ایسا کر رہے ہیں، کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا، اے تیرے کی کیوں اچھلے، ایسے اچھلے کہ نکل گیا۔ تو کہنے لگے حضرات معافی چاہتا ہوں، میں ابھی اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہوں۔ اور جب نیچے اترے حضرت نے کہا حضرت ضرورت کیا ہے جو پورا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کچھ ہو گیا ہے، کہا کچھ ہوا نہیں ہے، میں نے کر دیا ہے۔ اسی لیے میں بہت جم کے بیٹھتا ہوں، میرا ساتھی تھا اسی نے بتایا کہ میں نے وہ حرکت کیا۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، بہک گیا میں، اللہ معاف فرمائے مجھ کو۔ میں یاد کر رہا تھا کہ وہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے کل ہزاروں روپے زکوٰۃ کے ایک محتاج کو دیکھا، ہاتھ سے معذور پیر سے معذور، اور آج میں نے دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے، یہ کیا بات ہے حضرت ہم کو بتائیے۔ تو حضرت نے 1 روپے نکالا اور ان کو دیا، کہا جاؤ تم کو جو سب سے زیادہ ضرورت مند نظر آئے اس کو دے دینا۔ وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بیچارہ جوان سا آدمی کھڑا ہے، داڑھی رکھے ہوئے، پیٹ اندر، گال بھی اندر، تو سمجھا کہ ان سے زیادہ تو محتاج کوئی نہیں ہوگا، دے دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ دیکھنا وہ کرتا کیا ہے۔ کہتے ہیں صاحب وہ لے لیا، وہ تیزی سے دوڑا وہ آدمی، تو کہنے لگا ہم بھی چلے دھیرے دھیرے۔ تو گیا وہ شخص گیا اور کتاب کی دکان پر جا کر کے اس نے اس 1 روپے کا کیا خریدا، نورانی قاعدہ یسن القرآن اما پارا، پکڑا۔ بھائی تم محتاج آدمی لگ رہے ہو، تم نے کہا جی ٹھیک ہے میں فاقے سے ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں اگر یہ نورانی قاعدے یسن القرآن اما پارا میں کسی مکتب کے بچوں کو دے دوں گا تو دنیا تو میری گزر جائے گی، میری آخرت تو بن جائے گی، اور اس کی بھی آخرت بن جائے گی جس نے یہ پیسہ کیا ہے۔ وہ آئے کہنے لگے حضرت عجیب بات ہے۔ کہا بات یہی عجیب ہے، میرا پیسہ حلال کمائی ہے، اس میں ایک رتی بھی جب ہم نے حلال مال تھا حلال طریقے سے دیا تو وہ حلال جگہ خرچ ہوا، اور تمہارا جو پیسہ تھا وہ حرام جگہ سے تھا، یا تو تم نے ناجائز طریقے سے پیسہ کمایا یا پھر وہ سود کا پیسہ تھا، تم نے اصل رقم بچانے کے لیے زکوٰۃ کے نام پر سود کی رقم دے دی، مال حرام بود جائے حرام رکھ۔ اب پکڑ لیا، کہا جی حضرت بالکل صحیح بات کہا، 1 نمبر کا بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے سوچا کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی، جہنم میں گئے۔ تو مال کمانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے، مال انفاق کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے مال کو کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔